جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے بحران کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور کیا انرجی پالیسی ہونی چاہیے۔ چیپ انرجی اگر ملے گی تو ملک کے جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور لوڈ شیڈنگ بھی پاکستان میں نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے منشور کو اگر ہم دیکھیں، اس میں کہا گیا تھا کہ 2010 تک 8000 میگا واٹ جو ہے بجلی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ نے متبادل ذرائع بھی دیے تھے، کول دیا تھا، سولر دیا تھا، ہائیڈرو دیا تھا، ونڈ پاور دیا تھا کہ یہ ان چیزوں کو ہم سامنے لے کے آئیں گے، اس سے ہم پاکستان میں بجلی بنائیں گے۔ 2010 تک کا آپ نے ذکر بھی کیا، 2010 بجلی غائب، لوڈ شیڈنگ پاکستان میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، عرض یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ منشور کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل، اور دوسرا میں آپ سے یہ کہوں کہ ونڈ کا آلریڈی ٹھٹا کے قریب، میرے خیال میں گاروں کے قریب ہے، ایک جو ہے آلریڈی ایک جو ونڈ فیلڈ ہے وہ لگ چکا ہے، افتتاح ہو چکا ہے اس کا۔ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، صورتحال یہ ہے، یا ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، آپ کا جو مسئلے کا مستقل حل ہے وہ ہائیڈل میں ہے، وہ چیپ وہاں سے بجلی آپ کو پڑے گی، چیپ ہے۔ اگر اتنی مہنگی ہو جس کو میں اور آپ، بالکل ابھی تو 10 روپے فی یونٹ آپ کو مل رہے ہیں، میں اور آپ خرید ہی نہ کر سکیں تو پھر کیا فائدہ؟ وہ میرے آپ کے کسی کام کا نہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمیں جس طرح رن آف ریورز ہیں، جس طرح ساری چیزیں ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا بی بی نے ایک دفعہ بات کی تھی، جب بی بی آئی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں واٹر ویز کی بات کرنی چاہیے، کاش کہ ہم نے تب واٹر ویز کی بات کر لی ہوتی۔ اس کے بعد 9-10 سال پرویز مشرف کو بلا شرکت غیرے وہ ملا، اور اس 9-10 سال میں ایک جو ہے یونٹ وہ اس کی طرف نہیں گئے۔ ایک شاید آزاد کشمیر میں ایک انہوں نے شروع کیا تھا چھوٹا سا، وہ I'm not sure کہ کون سا تھا، لیکن میرے خیال میں I'm not very sure about that۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ صورتحال یہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کے 62 سالوں میں 33 سال تو وہ کھا گئے جب ایک بندے نے ڈیسیجن لینا تھا۔ پہلا وقت آیا تو آپ کے 2 درے آ گئے، دوسرا وقت آیا تو کالا باغ کنٹروورشل ہو گیا، تیسرا وقت آیا تو اس کے وقت ان کو تو یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جدہ سے واپس نہ آئے، بی بی دبئی میں بیٹھی رہے، ان کو تو اتنی اب آپ تو سب آ گئے نا، سارے لیڈرز آ گئے، تو ہمارے کسی کے پاس علادین کا چراغ تو نہیں ہے۔ بجلی دیں گے انشاءاللہ، بجلی دیں گے انشاءاللہ۔ 3 سال بعد I don't know جی، میں I can't give you the time frame۔ آپ ڈیٹ نہیں دے سکتے، I can't give you the time frame جی، نہ میں بلیو کرتا ہوں ڈیٹ۔ لیکن ابھی تو گرمیاں آ رہی ہیں، عابد شیر علی آپ کہتے ہیں کہ گرمیاں جیسے مارچ ابھی تو پلیزنٹ تھا، لیکن اس کے بعد جو حال ہوگا اپریل مئی جون، تو اس میں تو ابھی مارچ میں یہی صورتحال ہے، تو مئی جون میں راجہ صاحب نے ایک پلاننگ کی ہوگی، ٹائم چینج کر کے گھنٹہ سوئیاں آگے نہیں، اس پہ بھی سنا ہے ابھی منع کر دیا گیا کہ نہیں ہو سکتا اس پہ۔ ہمیں عاصمت دیکھے، پاکستان قوم کے لیے پریکٹیکلی کوئی کام کرنے چاہیے، اعداد و شمار کی گیم میں، کرپشن کی گیم میں، پیسے بنانے کی گیم سے باہر نکل کر کوئی خدا کے لیے چلے سال لیٹ ہو، 2 سال لیٹ ہو، کوئی ایسی چیزیں بننی شروع ہو جانی چاہیے۔ شروع میں اسلام صاحب نے ذکر کیا تھا 50 میگا واٹ کے قریب جو پروونس ہیں وہ اس پہ لگا سکتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب ایران گئے تھے، پھر اس کے بعد چائنا گئے تھے، ابھی اٹلی کی کمپنی آ رہی ہیں، ان سے معاہدے کر رہے ہیں۔ یہ تو کام کرنے کی بات ہے نا کہ آپ ڈیلیور کیسے کریں گے، آپ کریں، بالکل لوگوں کو اپرچونٹیز دیں پاکستان میں آنے کی۔ تو میں بار بار کہہ رہی ہوں لوڈ شیڈنگ میں جن سامنے آ گئے، اب کوئی جتنی جلدی مہینے 15-20 دن کے اندر ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کروں گا، دیکھیں جیسے کمپنیز ہے، فیسکو ہے، لیسکو ہے، ہیسکو ہے، اب ریکوریز دیکھیں جس کی اچھی ہے، یعنی کہ ایک آپ ہیسکو کی لے لیں، اتنی 40-50% سے زیادہ ریکوری ہے، ان کی سزا پورا پاکستان بھگتتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایسے الٹرنیٹیو متبادل رکھنے چاہیے جو جلد از جلد، اس سے پہلے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں۔ آج ہم نے دیکھا جیسے لوگ بارہکاؤ میں سڑکوں پہ نکلے، اپنے مطالبات انہوں نے منوائے، سے چوریاں ہوں گی، ڈاکے ڈلیں گے، لوگ بھوکے مریں گے، تو پھر سول وار شروع ہو جائے گی، اور کس کا نام ہے سول وار۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس سخت حالات سے بچانا چاہیے۔ ہمارے دشمن تو تماشا دیکھیں گے نا، جو ہمسایہ بارڈر ہے، ایک طرف سے مذہبی انتہا پسندی کی دہشت گردی افغانستان کے بارڈر سے، ایک طرف آبی دہشت گردی یہ اب کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی سے بڑی لہر ہے، یہ آبی دہشت گردی ہے، اس کو کیسے فیس کریں گے، ابھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیہاتوں میں تو 22 گھنٹے جاتے ہیں، جن کے پاس بیچاروں کے پاس روڈ نیٹ ورک نہیں ہے، وہ ان کی چیزیں بھی نہیں سامنے آتی، 22 گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ کراچی، فیصل آباد، لاہور، بڑے بڑے شہروں کے احتجاج تو ٹی وی کے ذریعے نظر آ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سیریس ہونا چاہیے،
اپنے تمام ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے، بجائے کہ آج بھی نیشنل اسمبلی میں راجہ صاحب نے کوئی تسلی بخش بیانات نہیں دیے جو آج تھا ہی ان پر واٹر کرائسس پہ اور بجلی کے ایشو پر آج وقفہ سوالات تھے. تو ہم تو کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوئے. انہوں نے جو آج آن دا فلور آف دا ہاؤس بات کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ایک عجیب ہی صورتحال ہوگی جس سے ہر شعبہ زندگی کا جو متاثر. عباسی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیا انرجی پلان گورنمنٹ کو بنانا چاہیے، چیپ انرجی جس سے عوام بھی سکھ میں ہو، حکومت بھی سکھ میں ہو اور کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہو؟ دیکھیے آسما، جس طرح جی آسما جس طرح انڈیا میں ابھی 50 سال میگا واٹ کا ایک نیشنل ایجنڈا بنا ہوا کہ انہوں نے ہائیڈل کا وہ ایڈ کرنا، اسی طرح دیکھیں نا آپ کے سامنے جو چین میں جو ریولیوشن وہ کیا آیا کہ 3 گورجز ڈیم بنے ہیں، اس کے بعد آپ کی چیپ انرجی آئی ہے. ایک اکراس دی بورڈ ایک نیشنل ایجنڈا ہو، اور وہاں جیسے پہلے بات ہوئی ہے ورک میں بات کر رہے تھے، ہمارے یہاں پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں فائنینشیل کی بات نہیں کر رہے، وہ لوگ کر رہے ہیں. آپ جو لوگ آپ کے پرفارم نہیں کر رہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پرفارم کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر کوئی بالکل میں ٹیکنوکریسی پہ کہ ان لوگوں کا پلیز خدا کے واسطے دیکھیے میں شاہ صاحب کو کہوں گا کہ وہاں پہ وہ کنسپٹ کہ جی منسٹری آف واٹر پاور گولڈ مائن ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. وہاں پہ سارے ایک کرنا کہ جی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، وہاں ٹاپ پرفارمر بیٹھیں گے. آپ دیکھیے سال 2 سال کے اندر آپ کے جو پائپ لائن پروجیکٹ ہے یہ آپ کے لائن آ جائیں گے. تو اس سے بجلی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کم از کم کچھ تو قابو پایا جا سکتا ہے. آپ نے ابھی بار بات کی آبی دہشت گردی، تھوڑا سا کریڈٹ بھی دیں ان کو. چناب کے اوپر انڈیا 1.2 ملین ایکڑ فیٹ پانی یوز کر سکتا ہے اور اس سے 8000 میگا واٹ کے پروجیکٹ 2 سال میں گرڈ میں آ جائیں گے، جبکہ ہمارے پاس 135 ملین ایکڑ فیٹ ہے اور ٹوٹل 6000 میگا واٹ ہے. دیکھیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں اس کے اوپر فوری طور کے پر پرائم منسٹر اور یہ دیکھیں جی کیبنٹ کے منسٹر بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، ایکشن اور ایک کنکریٹ ایجنڈا. ایجنڈے کی وہ بات کر رہے ہیں اور ایکشن، کوئک ایکشن کیسے ہوگا؟ پہلے آپ نے کہا کوئی ٹائم فریم آپ لوگ نہیں دے سکتے. ٹائم فریم میں ٹائم فریم کا میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ میں نے پہلی بات تو یہ ہے آسما، آپ ایک چیزوں کو، بعض چیزوں کو جو گڈ مڈ کرنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. صورتحال یہ ہے کہ اس میں پرائم منسٹر، 4 چیف منسٹرز اور ہم سارے لوگ مل کے، جو بھی فیڈرل کیبنٹ ہے یا پروونشل کیبنٹ ہے، بلکہ ٹوٹل کی ٹوٹل پارلیمنٹ، ہمیں تو لوگوں کے پاس جانا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کو آج بجلی نہیں ملے گی وہ کل مجھے یاد ہے قائرہ صاحب لاسٹ ٹائم جب اپنے ایریا میں گئے تھے، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں گئے تھے تو لوگوں نے، وہ آپ کو یاد ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، آپ کے یاد میں، میں تو ہر ہفتہ اتوار جاتا ہوں. اللہ کی رحمت رہتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لوگ جو ہیں، لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کس طرح چلنا ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر جھوٹ نہیں بولتے تو لوگ آپ کو کچھ نہیں کہتے. اور مجھے اس واقعے کا علم نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ بڑا سر بڑی خبریں لگی تھی اور بڑی خبریں میرے علم میں نہیں ہیں، آپ کے چلے علم میں نہیں. عام آدمی کے گھر میں پنکھا اور بلب اس گرمیوں میں جلے گا یا آپ کو کیا لگ رہا ہے نہیں جلے گا؟ دیکھیں آسما، میں سمجھتا ہوں کہ جو پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں وہ آلریڈی 8-9 سال لیٹ ہیں، ڈیلے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ جو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دشمن خود ہی ہیں. آپ حکمران جماعت ہیں، گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ نااہل لوگوں کو آپ نااہل لوگوں کو اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھینکتے؟ پرفارمنس پہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. لوگ تو دیکھیں آسما 2 سال ہو گئے ہمیں پچھلی، اب بار بار پنجاب میں لوگ آپ کو نہیں جینے دیں گے، بار بار ہم مشرف کی طرف جائیں، پچھلی گورنمنٹ کی طرف جائیں. 2 سال ہمیں بھی ہو گئے اس گورنمنٹ میں بیٹھے. ہمیں کوئی ایسے انیشیٹو لینے چاہیے تھے، کوئی امیڈیٹ ریلیف دینا چاہیے تھا، بجائے کہ ہم کہتے رہے، بڑھ کے مارتے رہے خالی جی 2009 کے اینڈ پہ ہم بجلی کو ختم کر دیں گے. کچھ آخری بات مختصراً 10 سیکنڈز ہیں، کیسے لوڈ شیڈنگ ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھیے آج ان پروجیکٹ جو پائپ لائن میں ان کو آن لائن کر دیں، آپ آن لائن کر دیں اور لائیو ان کی مانیٹرنگ رکھیں. دیکھیں میں نے بھی 2 سال پہلے سلمان فاروقی صاحب کو ایک بڑی زبردست قسم میں آن لائن پریڈ کر کے دیا. آپ یقین کریں کہ ان سے بعد ان کا کیا تھا کہ یار یہ تم نے کر دی، یہ کیا کر دیا. آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، کافی یہ میرے ساتھ وقت بنائے، میں راجہ صاحب سے ان کی میٹنگ کراتا ہوں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام نااہل نہیں ہیں. یہ ایک پروجیکٹ کرنا اور بات ہے، لیکن ہمیں ایک اچھی رائے کی ضرورت ہے. ہم ویلکم کریں گے جو یہ مشورہ دیں گے. بہت بہت شکریہ سمسام بخاری صاحب، عابد شیر علی صاحب، ارشد عباسی صاحب. آج بجلی کے بحران، لوڈ شیڈنگ کے بحران پہ بات ہوئی اور پروگرام میں یہی ڈسکشن میں پوائنٹ سامنے آیا کہ کوئک ایکشن، جلدی ایکشن گورنمنٹ کو لینا ہوگا اور تب اس مسئلے کا حل سامنے آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.